انسان کی ایک اونچائی ہے، ایک اس کی نچائی ہے۔ جب وہ اپنی اونچائی پر پہنچتا ہے تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب وہ نیچے کو گرتا ہے اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے، پھر انسان جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، پھر کتوں اور سوروں اور خنزیروں سے بدتر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ طور سینہ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ زیتون اور تین اور انجیر کے علاقے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ سید الاولین والآخرین امن کے شہر کے رہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ انسانیت کی بلندی وہاں ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچتے، وہ وہاں گزر جاتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان کی ایک گراوٹ ہے، جب وہ گرتا ہے تو وہاں گرتا ہے کہ کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ گندے کام انسان کرتا ہے جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ بلندی کیسے نصیب ہوتی ہے اور یہ پستی میں انسان کس طرح آتا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں۔ جس کو اپنا مالک یاد رہتا ہے، اپنے مالک کا تعارف رہتا ہے، جس کے دل میں اپنے مالک کی محبت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ جس کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے یوں ہی بس پیدا ہوئی اور گھاس کی طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقل مند اور ذہین انسان سمجھتا ہے ساری کائنات انسان کے گرد گھوم رہی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تمہارا مالک ہے جس نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ نباتات و شجرات و حجرات، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر انسان کس کے لیے ہے؟ کیا انسان بھی اسی کے لیے ہے کہ کھاتا جائے، پیتا جائے اور مرتا جائے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھا تم نے اس کائنات کو میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور جس طرح اور چیزیں مر رہی ہیں، گھاس پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے، کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تم بھی اسی لیے ہو۔ ساری کائنات تو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی اور تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں تمہاری پیدائش کا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھتے ہو تم کہ میں نے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں میرے پاس نہیں آنا ہے واپس؟ قل ای وربی انہ لحق، اے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے، یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عدالت میں فیصلہ ہونے کی جگہ نہیں، ابھی کرنے کی جگہ ہے۔ ایک اس کے بعد دوسرا مقام اور مرحلہ ضرور آنا چاہیے جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا پھل ملے، جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا صلہ ملے، جہاں ظالم کو سزا دی جائے، جہاں مظلوم کے آنسو پوچھے جائیں۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو کائنات بیکار ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں کتنی مرتبہ مظلوم ظلم کی چکی میں پیستے پیستے مر گیا، اس کو انصاف نہیں ملا، اور کتنے ظالم دن دناتے ہوئے اور ظلم کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے رخصت ہو گئے، اوجل ہو گئے، تو کیا ان کو کہیں سزا نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا سمجھتے ہو کہ کائنات دوبارہ پیدا نہیں ہوگی؟ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو دوبارہ دہرائیں، اور یہ قرآن کا مضمون ہے جس کو بار بار قرآن بیان کر رہا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس ساری کائنات نے ختم ہونا ہے، اور ختم ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں، اس کے بعد ایک دوسرا مقام آئے گا جہاں رب العالمین کی عدالت لگے گی، اور میں نے اور آپ نے سب نے پیش ہونا ہے وہاں، اور ہمارا مالک کہے گا لقد جئتمونا فرادا، تم اکیلے آ گئے، کوئی ساتھ لے کر کے نہیں آئے، باپ کے ساتھ بیٹے نہیں، استاد کے ساتھ شاگرد نہیں، پیر کے ساتھ مرید نہیں، بادشاہوں کے ساتھ وزیر نہیں۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار،
ایک رب العالمین کی، ایک مالک الملک کی بادشاہی ہے، اور پھر میرا اور آپ کی زندگی کا ریکارڈ پیش ہوگا اور ہم سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے، اس کو پڑھ اور خود فیصلہ کر تجھے کیا کرنا ہے۔ اور پھر وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ فرشتے بھی گواہ ہوں گے، اور جس زمین پر کھڑے ہو کر میں اور آپ اس مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور جرائم کرتے ہیں، یہ زمین ہماری گواہ ہوگی۔ اور نہیں اتنا ہی، اس کے آگے ایک اور کام ہوگا، ہمارے جسم کا ہر انگ بولے گا، ہماری جسم کی کھال بولے گی، اور کھال کا ایک ایک بال بولے گا، وہ اس مالک کی عدالت لگے گی، اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے فیصلہ ہوگا۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ججمنٹ کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو، اگلوں کو، پچھلوں کو اس کے لیے جمع کیا ہے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ لا تخفى منکم خافیہ، آج کوئی چھپ نہیں سکتا، آج کوئی اپنی ریکارڈ کو چھپا نہیں سکتا ہے، سب کو سامنے آنا ہے اور سب کے ریکارڈ کو سامنے آنا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن کو جب انسان بھول جاتا ہے، پھر انسان فرعون بنتا ہے، پھر انسان قارون بنتا ہے، پھر انسان نمرود بنتا ہے، پھر انسان حامان بنتا ہے، پھر انسان ظالم بنتا ہے، پھر انسان درندگی کو پار کر جاتا ہے، پھر انسان سروں کی ڈھیر لگا کر کے اس کے اوپر اپنا تاج محل بچھاتا ہے، پھر انسان کو آہیں نہیں سنائی دیتی، پھر انسان کو بوڑھوں کی سسکیاں نہیں سنائی دیتی، پھر انسان کو بچوں کی چیخیں نہیں سنائی دیتی۔ اور جو اس دن کو یاد رکھتا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اس دن کو یاد رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی موڑ پر مجھے میرے مالک سے ملنا ہے جہاں میں کچھ چھپا نہیں سکوں گا، سب کچھ میرا اس مالک کے سامنے ہوگا، جب وہ اس دن کو یاد رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں وہ اکیلے بیٹھ کر کے وہ اپنے دل و دماغ سے کوئی گناہ سوچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کوئی جگہ نہیں پاتا ہے جہاں اس کا مالک اس کو دیکھ نہ رہا ہو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور پھر اس کی جبین نیاز اور اس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے جھکا چکا ہوتا ہے۔ اور جو اس دن کو بھول جاتا ہے پھر وہ فرعون اور قارون اور حامان بنتا ہے۔ میرا اور آپ کا مالک ہم سب کو یاد دلاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ لوگو تم سب کو مرنا ہے، کوئی مرنے سے بچ نہیں سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ آگے دو ہی مقام ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا، جو اس دن جہنم میں آگ میں گرنے سے بچ گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ اور ان الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ دنیا میں بادشاہ تھا، وہ دنیا میں وزیر تھا، وہ دنیا میں امیر تھا، وہ دنیا میں کوئی عالم کی شکل میں تھا، وہ دنیا میں بزرگ نام کا بزرگ بنا ہوا تھا، وہ دنیا میں نیک بنا ہوا تھا، وہ لٹ گیا، وہ پٹ گیا۔ یہ دن میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے انسانوں کو یہ دن یاد دلایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، کس طرح پیش ہوں گے لوگ، اور اس کے نمونے پیش کیے۔ ایسے انسان اپنے مالک کے سامنے پیش ہوگا، پھر انسانوں میں تبدیلی آئی، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو نیک نہیں تھے وہ نیک بنے، اور کیسے انسان بنے، قیامت تک انسانیت کی آنکھ ترستی رہے گی ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ وقت نہیں ہے اس کی تفصیل عرض کرنے کے لیے، جو نمونہ پیش کیا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں سارے بھائیوں سے کہتا ہوں، ماننے والوں سے، نہ ماننے والوں سے، دوستوں سے، تعلق والوں سے، ایک ہی راستہ ہے، ہم اپنے مالک کو پہچان جائیں اور اس کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہمارے سامنے ہو، پھر پڑوسی کا حق ادا کرے گا،
پھر بیٹا باپ کا حق ادا کرے گا، پھر باپ بیٹے کا احترام کرے گا، پھر بھائی بھائی کا حق ادا کرے گا، پھر اس کے اوپر جھگڑے ہوں گے کہ میرے حق میں کسی دوسرے کا حق کیوں آ جائے۔ ایک زمین بیچے گا، دوسرا خریدے گا، اور خریدنے والے کو وہاں سے سونا ملے گا، وہ اس پر مقدمہ دائر کرے گا کہ کسی طرح اس سے میری جان چھڑاؤ۔ پھر تنخواہ بڑھانے کے لیے لڑائیاں نہیں ہوں گی، پھر تنخواہیں گھٹانے کے لیے لڑائیاں ہوں گی۔ مجھے اور آپ کو اللہ اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله.